محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کی جائیداد پر، کسی کی زمین پر، اور جائیدادیں چھوڑو، رسول اللہ نے بات کمال کی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بالشت، 1 فٹ جگہ، 1 انچ جگہ، جس نے 1 قدم کی جگہ، جس نے بس 4 انچ جگہ، فرمایا جس نے ناجائز قبضہ کر لیا کسی کی جگہ کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی ہوا، دنیا میں تو اس لیے ذلیل ہوا، پڑوسی کہتے ہیں دیکھو دبنگ ہے، ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دنیا میں تو جب آگے سے گزر جاتا ہے لوگ پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں کہ بدماش ہے جی، اپنی سیاسی پاور کی وجہ سے ہمارے سے دھکا کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہے، فرمایا آخرت میں 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا۔ پہلے جن کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، جن کو اپنے رشتہ داروں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، یا جو پاور میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ فلاں فیکٹری آج سے ہماری ہے، اتنے پیسے لو، چلو نکلو۔ پاور میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہمیں پسند آ گئی، نکلو۔ حکایت رومی میں لکھا ہے ایک بادشاہ ایک باغ میں گیا، ایک اللہ والوں کا باغ تھا، اس کو بڑا پسند آیا، کہنے لگا کچھ کھلاؤ، تو انہوں نے ایک انار کھلایا بڑا مزیدار، تو دل میں برائی آ گئی کہ یار میں باغ پہ قبضہ نہ کر لوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ تو کہنے لگا یار ایک اور کھلا دو۔ جب دوسرا انار کھایا تو دیکھا بالکل کڑوا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ پہلے والا میٹھا تھا یہ کڑوا ہے؟ فرمایا پہلے تیری نیت میٹھی تھی، اب تیری نیت کڑوی ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس امید پہ کہ یہ مر جائے، ان کا بٹوارا ہو جائے، ہم قبضہ کر لیں گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے زمین کا طوق بنائیں گے۔ طوق سمجھتے ہیں؟ گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے، جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے۔ جس کو جگہ پہ قبضہ کرنے کا شوق ہے، غریبوں کی، مظلوموں کی، جو دھکے سے سودا کرتا پھرتا ہے کہ نہیں میری تو افسری ہے جی، میں حکومت میں ہوں، یہ جگہ لینی ہے ہر حالت میں۔ جن کو شوق ہے غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا، جن کو شوق ہے اپنی مرضی پر جائیداد خریدنے کا، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا چند دن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تالا لگایا کائنات میں کہ بندہ اکلا ہی آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس خزانے میں سے کچھ لے کے نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا جینا دے لئی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے۔ جس اولاد کے لیے جائیداد اکٹھی کرتا پھرتا ہے، جس بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہے، جس جھوٹی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوق بنائیں گے، زمین کا طوق، 7 زمینوں کا طوق، اتنا وزنی ہوگا کہ جب گردن میں پہنایا جائے گا گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور کیا کہیں گے فرشتے کہ تجھے بڑا شوق تھا، تجھے بڑا شوق تھا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا، تیرے اندر بڑی امنگ تھی کہ ہاں مجھے تو پراپرٹی چاہیے، پراپرٹی پر قبضہ کرنا ہے، پڑوسی کا مکان خریدنا ہے، سامنے والے کا خریدنا ہے، دائیں والے کا خریدنا ہے، چاہے مقدمے ڈال کے خریدا جائے، چاہے پریشر کے ساتھ خریدا جائے۔ فرمایا بڑا تجھے شوق تھا نا کہ ہمیں زمین چاہیے، تو لو اب اس زمین کا مزہ چکھو پھر۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، کوئی آ جاتا کرایہ دار، شروع میں بہت مسلمانوں نے مکان کرائے پہ یہاں لیے ہوں گے جو مائیگریٹ ہوئے، تو کسی نے آ جانا، لوگ اپنی قوم کے حساب سے جواب دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جواب دو۔ جو اس لیے فیصلہ اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں، یا یہ ہندو ہے میں ہندو ہوں، یہ سکھ ہے میں سکھ ہوں، یہ دلت ہے میں دلت ہوں، یہ جینی ہے میں، اس لیے فیصلہ اپنے بندے کے حق میں کرنا چاہتا ہے کہ ہم مذہب ہیں تو پھر وہ مذہبی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کرایہ دار کہ مولانا صاحب ہم فلاں جگہ اتنے سال سے کرایہ دار ہیں، اب مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو۔ اب وہ کس امید کے ساتھ آتے تھے کہ شاہ امام صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، یہ کہیں گے کیسے خالی کر دو بھائی، اسٹے لے لو، کمشنر کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا مکان خالی ہونے دیں۔ میں نے اپنے والد مرحوم کو بذات خود دیکھا، جس نے کبھی آ کے یہ بات کہی۔ آج دنیا میں ایسے ہزاروں کرایہ دار ہیں جن کے مالک مکانوں نے ان کو اس دور میں دکان مکان دیے جب وہ کچھ بھی نہیں تھے،
جب ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، آج کروڑوں پتی بھی ہو گئے، پھر بھی مالک مکان کی جگہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے اگر ایک ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی، وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، تو ایک قبضے کے مکان میں پڑے ہوئے نفل بھی اللہ کو قبول نہیں ہو سکتے۔ یہ کہاں سے سکھایا تمہیں کسی نے کہ جس بندے نے ہمدردی کی ہو اس نے گناہ کیا؟ جس بندے نے 30 سال 40 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو اپنی جگہ چھوٹے سے کرائے کے اوپر دے دی، اس نے آپ سے گناہ کیا کہ جس کی جگہ کی بدولت آپ کروڑ پتی بن گئے اور آج پھر اس سے اکڑتے ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، تماش بینیاں کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں جاؤں گا۔ یہ پیسے سانپ بن کے قبر کے اندر آئیں گے، دنیا میں وہ اولاد بچانے نہیں آئے گی جس اولاد کے لیے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے تو ابو جان نے ان کو، وہ بڑے جوش میں آئے کہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں کہ ایسے ایسے، تو ابو جان نے ان کو کہا ایسا ہے بیٹا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے کریم رسول کا حکم ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرو، جب تک اجازت ہی کمائی کی ہے چھوڑ دو۔ اب اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ گیا اپنے مالک مکان کو جا کے کہا نہیں جی میں تو نہیں رکھنا چاہتا، 10 دن کا وقت دو، یہ چابیاں پکڑو۔ بڑا متاثر ہوا، غیر مسلم تھا، زبردستی اس کو 3-4 لاکھ روپے دینے لگا۔ کہتا نہیں لینے، کہتا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، بندہ ہی پہلی بار ٹکرا جو عدالت نہیں لے کے گیا۔